مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة۔ حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو غسل دے، بس اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ یہ حدیث پچھلے درس میں بھی آئی تھی کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اگر کبھی اس کا کوئی عیب نظر آ جائے تو جو اس کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ میت کو غسل دینا یہ ایک الگ ثواب اور عبادت ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ میت کے متعلق چونکہ احکامات چل رہے تھے تو یہ عجیب بات ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بجائے خود غسل دینے کے مولوی صاحب کا انتظار ہوتا ہے، حالانکہ جو جتنا قریبی ہے وہ اس کو غسل دے۔ ساری زندگی بچپن میں ابا نے نہلایا ہے اور اب ابا جان دنیا سے گئے ہیں تو بچے کو ابا کو ہاتھ لگاتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے، تو اس لیے میت کو غسل دینا ایک الگ ثواب ہے اور عبادت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہو وہ میت کو غسل دے، اور اگر اسے غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا تو پھر کسی اور غسل کے طریقہ جسے آتا اسے بلا لے۔ غسل کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ میت کو جو غسل دے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے خود غسل کرے، اور میت کو غسل دینے کے بعد وہ دوبارہ غسل کرے، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ عوام میں یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جس نے میت کو غسل دیا تو اب اس پر خود غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی خود اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میت کو غسل دینے سے پہلے خود غسل کرنا، میت کو غسل دے کے پھر دوبارہ خود غسل کرنا، یہ ایک مستحب اور ثواب کی چیز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو میت کو غسل میں نے ابھی کہا کہ قریبی رشتہ دار دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت سی جگہوں پر جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں عموماً کہ میت کے متعلق بڑی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں کہ جی وہ سایہ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ساری زندگی جس نے حلال حرام نہیں دیکھا اولاد اور میاں اپنی بیوی کے لیے، آج وہ اس کے قریب میت کے قریب اکیلے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ پھر دیکھ لیں جو کچھ کرنا ہے آخرت کے لیے خود ہی کرنا ہے، کسی کے بھروسے پہ نہیں بیٹھنا، ورنہ یہ اولاد بھی 2-3 دن بس لوگوں کے دعائیں لے لے گی اور تعزیت کرے گی، اس کے بعد پھر گیا فنش بھول گئے۔ تو جو کچھ کرنا ہے خود اپنے لیے خود دنیا ہی میں کرنا ہے۔ تو اب میت کو غسل دیتے ہوئے بھی اتنا ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ بات بھی عموماً کہتا ہوں کہ میت کو غسل دے دیا نا تو اب وہ جو اس کا صابن ہے وہ بھی مولوی صاحب کو دے دیں گے، یار یہ مولوی صاحب کو دے دو، بیچارہ غریب ہے، اور اس کی جو چٹائی ہے وہ بھی مولوی صاحب کو، حالانکہ ڈر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس صابن میں اب سایہ لگ گیا ہے۔ یہاں تک کہ جس تولیے سے میت کو صاف کیا، یار یہ تولیہ بھی دے دو، کفن کی جو چادر اضافی بچ گئی یہ بھی مولوی صاحب کو، بس جی دے دو مولوی صاحب کو، یار کیا کریں بھی، مولوی صاحب بیچارہ بہت غریب ہے، اور ڈر اپنا ہے کہ اس پہ سایہ لگ گیا ہے اور اس پہ
چھو آ گیا اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا ہے، اور اتنے سیاڑے ہیں اگر میت کے ہاتھ میں خوبصورت کیسیو یا راڈو یا الفجر گھڑی ہے یہ نہیں دیں گے مولوی کو، اس پہ بھی تو سایہ ہے۔ اگر میت ہشپا پیس کے چپل پہنے ہوئے تو وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں ابا کی نشانی ہے وہ میں رکھوں گا۔ اگر ربن کے چشمے ابا نے پہنے ہوئے اور اس حالت میں دنیا سے گئے تو نہیں، حالانکہ روح کو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس پہ زیادہ سایہ لگتا ہے، تو لہذا یہ وہ نہیں دیں گے۔ دیں گے تو کیا جو اندر پسینے والی بنیان ہے وہ مولوی صاحب کو دیں گے، یا اس سے لگا ہوا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صابن ہے وہ دے دیں گے، یا چٹائی دے دیں گے، یا وہ دے دیں گے۔ باقی مہنگی چیزیں تو ابا کی جی نشانی ہے یہ تو ہم اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ ابا سے بڑی محبت تھی۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے عقیدے اور یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہ سب کچھ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جی اس میں سایہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ ہندو نہیں، کوئی آدمی مرتا ہے اس کو جب اس کی چتا کو جلا کر آتے ہیں تو گھر پہ کوا آ کے بیٹھے یا کوئی بھی پرندہ تو کہتے ہیں اس میں اس کی روح آ گئی، اب وہ گھر پہ آ گئے۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں۔ میت پڑی ہوتی ہے تو بیوی کو بعض دفعہ لوگ دیکھنے نہیں دیتے، نہیں آپ میت کو نہیں دیکھ سکتی، اور شوہر کو تو دیکھنے ہی نہیں دیتے بہت سارے لوگ جگہوں پر۔ حالانکہ یہ مسئلہ پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ اپنی بیوی کا شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بیوی شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، کیونکہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی بیوی ہے یہ، تو اس لیے یہ بیوی اپنے شوہر کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کتنی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دیتے، کہتے نہیں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابے محلے کے دوسرے جو غیر محرم ہے وہ دے رہے ہیں کندھا، اور جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے وہ جنازے کو کندھا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کون سی لاجک ہے اور یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ بھی اپنی طرف سے بنائے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی آدمی مر گیا جہاں کوئی مرد نہیں ہے تو بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا کے غسل نہیں دے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے، ایسی سچویشن ہے کوئی وہاں کوئی نہیں ہے تو اوپر سے صرف پانی بہا دے گا، اسے ہاتھ نہ لگائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں میت کو غسل خود دینا، اور قریبی جتنا رشتہ دار ہو وہ دے۔ تو اب وہ غسل دیا کیسے جاتا ہے تاکہ ہمیں طریقہ تو پتہ چلے۔ اب ظاہر بات ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو غسل کیسے دیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تختہ جو بچھایا جاتا ہے جس پر اسے لٹانا ہے تو اس کا رخ اس انداز میں کوشش کریں بچھائیں کہ جس طرح قبر کی جو ہوتا ہے جس سمت میں کہ اس میت کے دائیں طرف قبلہ ہو اور اس کے پاؤں جو ہیں یہ قبلے کے دائیں، جب آپ منہ قبلے کی طرف کریں تو بائیں سائڈ پہ پاؤں ہوں، جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس سمت میں اسے یوں لٹائیں۔ لیکن یہ بھی فرض نہیں ہے، اب جس جگہ اسے غسل دینا ہے اس اینگل میں بات بن ہی نہیں رہی اور پھٹا آ ہی نہیں رہا اور تختہ آ ہی نہیں رہا تو بھائی آپ اس اینگل میں لٹا سکتے ہیں، کسی بھی اینگل میں لٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اس طرح لٹانا، لیکن اگر دیکھتے ہیں فلیٹ ایسے ہیں یا گھر کی لوکیشن ایسی ہے یا جہاں غسل دینا ہے وہ ایسے ہے کہ آپ اس سمت میں نہیں لٹا سکتے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے قبلے کی طرف نہیں تو اپوزٹ سائڈ پاؤں کر دیں، اس سائڈ پہ اس کا سر کر دیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں میت کو یوں آپ نے کیا کہتے ہیں جب لٹا دیا تو یہ میں مختصر سے صرف بتا رہا ہوں کہ اگر تاکہ یاد رہے، اس کے اندر مسائل کے بھی مسائل ہیں وہ پھر بہت پیچیدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے پانی وغیرہ کا انتظام کر لیں، ہلکا نیم گرم ہو موسم کے لحاظ سے،
اچھا یہاں یہ بھی دیکھا ہے جون جولائی کی گرمی ہے تو اس میں بھی پانی گرم ضرور کرنا ہے. ابا نے ساری زندگی چونکہ ستایا ہے نا اس کو، ابھی تو پانی گرم ڈالوں گا. تو اس لیے ابے بھائی موسم کے لحاظ سے دیکھو کہ اپنے پہ قیاس کرو. تم زندہ ہو، اس وقت موسم کیسا چل رہا ہے کہ جس طرح آپ کو جو پانی سمجھتے ہیں کہ اس موسم کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے تو ویسا کریں. اب جون جولائی کی گرمی، اس میں بھی اتنا گرم پانی جو ہوتا ہے، تو یہ پانی آپ اپنا انتظام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کفن والے جو ہوتے ہیں یہ پورا وہ دیتے ہیں سامان، اس میں گلوز بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ وہ نیم کے پتے ٹائپ کی بھی چیز دیں گے، اسے آپ پانی میں بھلے ڈال لیں تاکہ پانی جو ہے نیم والا ہو جائے، تاکہ اس سے میل شیل اتر جاتی ہے. لیکن چونکہ آج کل صابن بھی ہے تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی میں یہ نیم کے پتے ڈالنا یہ اچھی بات ہے اور مستحب ہے، تاکہ اسے جو ہے وہ جوش دیا جائے، تاکہ اس میں اچھی طرح اس کے پتوں کی تاثیر جذب ہو جائے اور پھر اسے ٹھنڈے پانی میں لا کے معتدل کر دیا جائے. یہ انتظام آپ نے کیا. اب میت کے اپنے کپڑے اتارنے ہیں. پہلے قمیض اتاریں اور اتارنے کی کوشش کریں، مال ضائع نہ ہو. اور یہاں اتارنے کی کوشش نہیں کی جاتی، فوراً کینچی لاؤ جی، کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں. ہاں یہ کاٹیں گے اس وقت کہ جب اس کی قمیض اتارنا مشکل ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں پھر کپڑے کاٹیں، ورنہ یہ کپڑے جو اس کے اتریں گے یہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے. چنانچہ اب میت کے جو ہے اوپر ایک کپڑا ڈال کے پھر اس کی جو ہے وہ شلوار اتاری جائے تاکہ سطر پہ نظر نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی نہ تو زندہ کی ران دیکھ سکتا ہے نہ مردہ کی، نہ زندے کی ران دیکھنا نہ مردے کی، اس لیے یہ ران دیکھنا دکھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ جو چڈے پہننے والے برگر بچے ہیں نا، یہ ذرا نوٹ کر لیں، گرمیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اتنے چڈے پہن کے، گھٹنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا گناہ بھی مل رہا ہے اور اس کو سطر نہ چھپانے کا گناہ بھی مل رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو تو شرم آتی ہے، اور انگریز کے کلچر میں گھٹنے دکھانے کے لیے تیار ہے اور نبی کے کہنے پہ ٹخنے دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہمیں محبت ہے. تو اسی طرح بہت سے تندور والی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، روٹی جو لگانے والا ہوتا ہے اس نے بھی لنگی شنگی پہنی ہوتی ہے، حضرت کے گھٹنے بھی پورے جو ہے وہ نظر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اپنا سطر دکھانا اور ایسے کپڑے پہننا جس میں سطر نظر آ رہا ہو یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے کپڑا اوپر ایسا موٹا ڈالا جائے کہ ابھی آپ نے جب پانی ڈالنا شروع کرنا ہے تو کپڑے پر گیلا ہونے کے بعد اس کا جسم واضح نظر نہ آنے لگ جائے. تو اس لیے اس کو پہلے آپ نے سطر، پھر اس کے جو ہے ایزار یا شلوار وہ اتارنی ہے. ہاتھوں میں گلوز پہن لیں جو کپڑے کے وہ دیں گے. تو 3 مرتبہ میت کو استنجا کروانا ہے، یعنی استنجا کروانا ہے، اور استنجا کرانے کے بعد پھر اسے وضو کرانا ہے. اس کے دونوں ہاتھ دھلا دیں. اب کلی تو وہ نہیں کر سکتا تو روئی کو گیلا کر کے اس کے منہ میں جہاں تک وہ روئی جا سکتی ہے آسانی سے تو ماریں، پھر روئی کو گیلا کریں، پھر دوبارہ اس کے ماریں، پھر روئی کو گیلا کریں، پھر اس کے منہ میں گھما دیں یا اوپر ظاہری طور پر گھما دیں. اور اسی طرح پھر روئی کو گیلے کر کے دونوں نتنوں میں گھما دی، پھر گیلا کیا، پھر دونوں نتنوں میں، پھر گیلا کیا، پھر دونوں نتنوں میں. تو یہ 3 دفعہ سمجھے کلی ہو گئے، اور 3 دفعہ سمجھیں ناک میں آپ نے اس کے پانی ڈال دیا. اب اس کا اگر منہ تھوڑا کھلا ہے تو منہ پر اور ناک کے اندر روئی دبا دیں، کیونکہ ابھی آپ نے اس کو منہ دھلانا شروع کرنا ہے تو پانی ناک میں نہ چلا جائے. تو روئی ناک میں اور منہ میں لگا دی اور اوپر اس کا چہرہ 3 مرتبہ دھو دیا.
پھر اس کے بازو دونوں جو ہیں کوہنی تک دھو لیے۔ اس میں 2 آدمی 3 آدمی بھی جو ہے وہ مل کے غسل دے سکتے ہیں، ایک پانی ڈالنے والا ہو، ایک اعضاء کا ملنے والا ہو، تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے چوتھے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ میت کو دائیں بائیں کروٹ جب کروانا ہوگا تو اس میں بندے کی ضرورت ہوگی، تو اس کے دونوں کوہنیوں تک بازو دھو لیے، پھر اس کے سر کا مسح کرائے، پھر پاؤں دھوئیں، اور اب میت کو پھر غسل دینا شروع کریں۔ اس کے سر کو پہلے گیلا کر کے اچھی طرح صابن مل لیں، اور پھر اس کے دائیں طرف میں پہلے صابن ملیں، پھر بائیں طرف میں، پھر اس کے بعد اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیں، اور کیا کہتے ہیں 3 مرتبہ ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے اس کا سر پہ پانی ڈال لیا، اب میت کو الٹی کروٹ پہ لٹائیں، تو پہلے یہ سیدھی طرف کا جو پیٹھ کا حصہ ہے اس کو آپ نے پانی بہا کے صابن رگڑ کے دھو لیا، اب پاؤں تک، پھر اس کے بعد اسے سیدھی کروٹ پہ لٹائیں، تاکہ اس کے جو اب الٹی سائڈ پہ آپ نے دھونا شروع کرنا ہے نا، تو سامنے کا فرنٹ حصہ تو آپ نے دھو لیا، لیکن کمر کے حصے کے لیے اسے سیدھی طرف کروٹ پہ لٹائیں تو اس کی الٹی طرف کی کمر ظاہر ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ دھو لیں، اور پورے الٹے پاؤں تک جو ہے اسی طریقے سے آپ نے دھو لیا، بس یہ میت کا غسل ہو گیا۔ اس میں کون سا اتنا مشکل کام ہے کہ جو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں تو خود جو ہے اپنے قریبی کا یہ حق ہے کہ اس کو غسل جو ہے وہ خود دیا جائے، اور اگر کبھی کنفیوز ہو جائے اس بات پہ کہ یار کیا تھا، بس اس کو پورا گیلا کر دیا تو بس کا غسل ہو گیا۔ تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہاڑ نہیں کھودنا کہ یار یہ نہ ہو جائے، نہ وہ نہ رہ جائے، اسے پورا گیلا کر دیا تو یہ ہو گیا۔ جیسے زندہ کے لیے ہے کہ اگر اس نے پورا اپنے جسم کو گیلا کر لیا اور کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال دیا تو بس کا غسل ہو گیا۔ سنت کے مطابق غسل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی نے سنتوں کو نہیں جانتا، اپنے جسم کو پورا گیلا کر لیا، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اب اس کو کسی خشک کپڑے سے صاف کر دیا تاکہ یہ گیلا پن اس کا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد میت کے کفن کی باری ہے، تو کفن کے اندر یہ یاد رکھیں، اس کو پین دکھائیں، یہ رومال بھی دے دیں۔ اب مثال کے طور پر کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں مرد کے، اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے کون سے؟ ایک بڑا لفافہ، ایک اس کی بغیر سلی ہوئی قمیض، اور ایک اس کی بغیر سلی ہوئی لنگی ایزار۔ عورت کے بھی یہ تینوں کپڑے ہوں گے، لیکن 2 چیزوں کا اضافہ ہوگا، ایک عورت کا دوپٹہ اور ایک عورت کا سینہ بند، یعنی اس کے سینے کو اوپر سے یوں پیچھے گٹھان لگا دیں۔ یہ دیکھ لیں شریعت نے زندہ عورت کی تو پردے اور ستر کا کتنا خیال رکھا، مرنے والی عورت کو بھی کتنے 2 مردوں سے 2 کپڑے زیادہ اس کو جو ہے کفن دلا کر اس کے پردے کا اہتمام بتایا۔ تو چنانچہ آسان یوں ہوگا کہ آپ جس چارپائی پہ اسے کفن دیں گے تو وہاں پہلے آپ نیچے لفافہ رکھ دیں، چارپائی پہ آ گیا۔ اب جہاں آپ نے میت کو قمیض پہنانی، آپ کو پتہ ہے اس کا سر یہاں آئے گا، تو آپ دیکھیں یہ مثال کے طور پہ بغیر سلی ہوئی قمیض ایسے ہوتی ہے، بیچ میں اس کا گلا بنا ہوتا ہے، تو آپ یوں حصہ کھول کے کوئی ساتھی اس کو پکڑ لے اس حصے کو تاکہ نیچے گیلا ہو تو کفن گیلا نہ ہو۔ تو اب یہ قمیض اس کی یوں ہوگی تو سامنے اس کا گلا آ جائے گا۔ اس کے آپ کو پتہ ہے اس کو میں نے ابھی اٹھا کے لٹانا ہے، تو اس کی ناف سے لے کر ٹخنوں تک حصہ اتنی جگہ پہ آئے گا، تو وہاں آپ کھول کر پہلے سے اس کی لنگی رکھ دیں۔ تو ایک کپڑا لفافہ نیچے آ گیا، یہ اوپر لنگی آ گئی، کھول کے رکھ دی، اور یہ آپ نے قمیص کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ اب جب آپ نے یوں میت کو لا کے لٹایا تو یوں آپ قمیص کے اس حصے کو جب یوں کریں گے تو اب اس کی قمیض اوپر آ جائے گی،
یہ جو لفافہ ہے نیچے جو ایزار ہے، اس کو آپ نے بائیں طرف والے کو پہلے کر دینا ہے اور دائیں طرف والے کو اوپر کرنا ہے، اور جو نیچے لفافہ ہے پھر چونکہ وہ رہ گیا، ابھی آپ نے لنگی اس کو پہنا دی، تو لفافے کو بھی جو بڑا والا کپڑا ہوتا ہے اس کو بائیں طرف والے کو آپ لائیں اور دائیں طرف والے کو اوپر کرنا ہے، دائیں طرف والے کپڑے کو اوپر کرنا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ میت ہے تو یہ بائیں طرف کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور دائیں طرف والے کپڑے کے اوپر رکھنا ہے، اس طریقے سے جو ہے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جو اپنی ایک قمیض سلاتے ہیں تو اس قمیض میں جو کالر پٹی ہوتی ہے اس کا دائیں طرف والا اس سائڈ رکھا کریں تاکہ یہ دائیں طرف والا اوپر رہے۔ ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، ہم بائیں طرف جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں۔ ہمارے شیخ بہت اس پہ غصے ہوتے تھے، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، ہمارے یونس پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بزرگ، ان کی بھی پٹی اسی طریقے سے ہوتی تھی اور بھی بزرگوں کی۔ تو اس کا اہتمام دنیا میں جب ہوگا تو میت کے وقت بھی جو ہے گھر والوں کو یاد رہے گا کہ یہ بندہ دائیں بائیں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور اس چیز کا اہتمام ہو، اس کے بڑی برکات ہیں، بڑے اثرات ہیں۔ یہ بعض جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم اسے توجہ نہیں دیتے، جبکہ اس کی ظاہری زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اور باطنی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ کہ چپل پہنے تو پہلے سیدھی چپل پہنی جا رہی ہے، کنگھا کرنا ہے تو پہلے دائیں طرف سے کرنا ہے، آستین کپڑے پہننے ہیں تو پہلے سیدھی آستین پہننی ہے، مسواک استعمال کرنی ہے تو پہلے دائیں طرف سے شروع کریں۔ وضو کے لیے آپ اتارتے ہوئے پہلے الٹی چپل، پہلے الٹی آستین اتارتے ہوئے، اسی لیے وضو کرتے ہوئے جب آپ اپنی آستینیں چڑھاتے ہیں تو پہلے الٹی آستین اوپر کیا کریں، کیونکہ آپ کپڑے اتارتے ہوئے پہلے الٹی کرنی ہے نا، تو یہ جب آپ آستین اوپر کر رہے ہیں تو سمجھیں یہ آپ کے کپڑے اتر رہے ہیں، یہ اتر رہے ہیں۔ اب جب وضو کر لیا تو اب پہلے سیدھی طرف والی نیچے کرو، کیونکہ کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف ہونا ہے، تو اب آپ نے وضو کرنے کے بعد آستین نیچے کر رہے ہیں تو یہ طریقے سے آپ کپڑے پہن رہے ہیں، سطر ڈھک رہا ہے، تو یہ سیدھا پھر الٹا، اور اوپر چڑھاتے ہوئے پہلے الٹی، چونکہ اتار رہے ہیں کپڑے ایک طریقے سے، پھر سیدھی، وضو کر لیا تو پہلے سیدھی پھر جو ہے وہ الٹی۔ تو یہ جو روزمرہ کے جو ہمارے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں دائیں بائیں کا ہم خیال رکھیں، ان سنتوں پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑی سنتوں کی بھی توفیق دیں گے، اور اس کے نور ہے سنت کا، اور بڑی برکت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں اور اس کے بڑے انوارات و برکات ہیں۔ تو چنانچہ یہ دائیں پٹی کا میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ تو اب اسی لیے کفن کے لیے بھی پٹی سیدھی طرف والی اوپر آئے گی، تو یہ اب میت کا جو ہے وہ کفن ہو گیا۔ آپ کو میت کے غسل دینے کے جو سامان ہوتا ہے اس میں کافور ٹائپ کی بھی ایک خوشبو ہوگی جو پاؤڈر ٹائپ کی ہوتی ہے۔ یہ پاؤڈر ٹائپ کی جو خوشبو ہے اسے کافور کہتے ہیں۔ یہ میت کے ان اعضاء پہ لگانا مستحب ہے کہ جو سجدے میں زمین پہ لگتے تھے، مطلب اس کی پیشانی پہ لگا دی، وہ اس کی ناک پہ تھوڑے لگا دیں، اس کے ہاتھوں پہ لگا دیں، اس کے گھٹنوں پہ یوں ہاتھوں میں لے کے مل لیں، اور اس کے پاؤں پہ لگا دیں۔ اور دو چیزوں کا اضافہ ہے، اس کی داڑھی پر بھی وہ خوشبو مل لیں اور اس کے سر پہ بھی وہ خوشبو مل لیں۔ ویسے بھی خوشبو لگانے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پر بھی خوشبو لگاتے تھے اور سر پہ بھی جو ہے وہ خوشبو لگاتے تھے۔ تو اگر کوئی زیادہ اہتمام نہیں تو ہلکا سا خالی ہاتھ سنت کی نیت سے مار لے اور سر پہ ہلکی سی، تاکہ جو ہے سنت پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے خوشبو لگاتے ہوئے۔ تو یہ کافور ٹائپ کی جو خوشبو ہوتی ہے یہ اس کے داڑھی پر اور سر پہ لگانا ہے، اور ان اعضاء پر کہ جو اعضاء زمین میں لگتے ہیں، سجدے کی حالت میں زمین سے ٹچ ہوتے ہیں، تو
تو یہ میت کا غسل ہو گیا، یہ اس کا کفن ہو گیا، اس میں کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ تو اب اس کے بعد جو ہے احتیاطاً ایک کپڑا میت پہ ڈال دیں، تاکہ اب یہ چارپائی لوگ آئیں گے ملیں گے، عورتیں آتی ہیں عموماً اپنی بہنیں یہ پھوپھیاں تو اوپر جا کے روئیں، تو وہ کپڑے کے اوپر اس کے کفن کے اوپر ہاتھ نہ لگے اور وہ کفن خراب نہ ہو جائے یا میلا نہ ہو جائے۔ ہاتھ لگنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا پتہ اس کے ہاتھ اس ٹائم گندے ہوں تو وہ کفن بھی جو ہے وہ میلا ہو جائے گا۔ لیکن قبر میں اتارتے ہوئے وہ کپڑا اوپر سے ہٹانا ہوگا، تاکہ قبر میں میت کو 3 کپڑوں ہی میں کفن دے کر سنت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ میت کو غسل اور کفن کا میں نے مختصر جو ہے وہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت بتائی اور فرمایا من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو میت کی نماز جنازہ میں حاضر ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے۔ اگلی حدیث میں اس قیرات کی وضاحت آئی ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جنازے کے بعد جو میت کے دفن میں بھی شریک ہوا تو اسے بھی 1 قیرات کا ثواب ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اسے 2 قیرات، 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی۔ اور اگر کوئی جنازے میں ہی تھا اور دفن میں نہیں ہوا تو اسے 1 قیرات کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ یہ بحری جہاز میں کوئی سفر ہو رہا ہے اور اس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں بھی اسے غسل کفن دیا جائے گا، اور کفن سفید میسر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب مجبوری ہے اور کوئی کپڑے ہیں ہی نہیں سفید تو کسی بھی رنگ کی چادر میں اسے جو ہے وہ کفن دیا جا سکتا ہے۔ اور بحری جہاز کا مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں 1-2 دن میں جہاز کسی ملک کے کنارے پہ لگ جائے گا اور میت کے اندر بدبو پھٹنے کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے تو پھر اسے کسی زمین ہی میں دفن کیا جائے۔ لیکن پتہ ہے کہ جی جہاز 5-7-10 دن تک کسی کنارے پہ نہیں ٹچ ہوگا اور میت کے پھٹنے کا، پھولنے کا، بدبو کا اور لوگوں کی بدگمانی کا خطرہ ہے، تو اس کو کفن غسل دے دیا جائے، شپ کے اوپر جنازہ پڑھ لیا جائے اور اسے کسی رسی کے ساتھ بھاری پتھر نیچے باندھ دیا جائے اور اسے جو ہے وہ سمندر ہی کے اندر رکھ دیا جائے، تو وہ پتھر اسے بھاری جو ہوگا وہ نیچے جو ہے وہ لے جائے گا اور وہ میت جو ہے وہ اوپر نہیں آئے گی، تو یہ سمندر ہی اس کی قبر بن جائے گی، یہ سمندر ہی اس کی قبر ہے۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں ایک اگر سمندر میں چلا گیا یا کوئی ہوا میں جہاز میں پھٹ گیا یا کسی کو شیر نے کھا لیا، بھائی جہاں اس کے ذرات ہیں وہی قبر ہے اس کی، کیونکہ روح کا اس کے ایک ایک ذرے سے تعلق ہوتا ہے، تو بس اس کی قبر وہی ہے۔ تو یہ قبر کے بعض منکرین ہیں نا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ قبر نہیں ہے، اس میں عذاب نہیں ہوتا، تو بیٹا جب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ قبر ہے، کہتے ہیں یہ قبر یہ نہیں ہے، قبر اصل میں عالم ارواح میں جہاں روح ٹھہری ہے یہ قبر ہے۔ اگر یہ قبر نہیں ہے تو تم نے قبر پرستی اور قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، قبر پہ چراغ جلانا، یہ کتابیں کیوں لکھی ہیں جب یہ قبر ہی نہیں ہے؟ تو اگلا تو اسی قبر کے اوپر چراغ جلا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، عالم ارواح میں تھوڑی جا رہا ہے چراغ جلانے کے لیے، یا عالم ارواح میں تھوڑی جا رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت یہ قبر بن جاتی ہے۔ اور جب عذاب کی بات آتی ہے تو یہ قبر نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا، مردہ تو یوں پڑا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ مردے سے پتہ کرو۔
موت اور نیند دونوں کو حدیث میں ایک جیسا کہا. جیسے نیند کی حالت میں انسان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی روح کے پیچھے بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ کالا کوئی سانپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اسے ایک ڈر سا رہتا ہے اور وہ بڑا گھبرا رہا ہوتا ہے. اور جب صبح اٹھتا ہے ایک دم گھبرا کے پسینہ پسینہ اور ہوتا ہے، بلڈ پریشر. اب سامنے جو بیٹھا ہے اسے تو نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، لیکن اثرات پڑے یا نہیں پڑے. تو عذاب تکلیف روح دیکھ رہی ہے لیکن اس کے اثرات جسم پہ پڑتے ہیں. کوئی بھی ڈراؤنا ایسا خواب آپ دیکھ لیں، جب آپ اٹھتے ہیں کافی دیر تک دماغ جو ہے نا عجیب سن ہوا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے ہوتے ہیں. بیگم کی اتنی خیر تو ہے، کیا ہو گیا خواب میں مجھے تو نہیں دیکھ لیا، تو آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں. تو وہ جو ہے آدمی کہتا ہے کہ بس تیری جیسی کوئی چیز تھی اس کو میں نے دیکھا اس لیے دیکھو یہ حال ہوا ہے. تو اب دیکھیں عذاب بھی آدمی محسوس کرتا ہے، اور پھر میں مثال دیا کرتا ہوں تلذذ بھی محسوس کرتا ہے. یہ کسی پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کی روح مزے لے رہی ہوتی ہے اور اس کا غسل واجب ہو رہا ہوتا ہے جسم پر. تو روح اور جسم کا یوں آپس میں جیسے نیند میں تعلق ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے نا وہاں بھی تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عذاب قبر کی یہی ایک صورت ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے جس پر تفصیلی بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میت کو جو جہاں پر ہے اس کے اعضاء یہی اس کی قبر جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور پھر وہیں پر سوالات جوابات ہوتے ہیں، وہیں پر یہ سلسلہ جو ہوتا ہے. اور وہ کیسے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے جو ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہے. میت کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اب میت کی نماز جنازہ کی باری ہے. تو نماز جنازہ میں پہلے تو اس کا مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی نے پڑھ لی تو محلے کے چند لوگوں نے تو ادا ہو جائے گی سب کی طرف سے. لیکن فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے اور آپ نے جنازہ دیکھ لیا اور آپ کو وہاں جناب حاضر ہو گیا تو اب وہ جنازہ فرض عین ہو جاتا ہے. عموماً مسجد میں اعلان ہوتا ہے جی میت ہے جنازے کی نماز ہوگی، تو ہم چونکہ بہت بڑے فقیہ اور عالم ہیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہم نے مفتی کا کورس کیا ہوا، تو ہم کہتے ہیں ویسے بھی فرض کفایہ ہے بس پڑھ لیں گے نا. اب بھائی وہ حاضر ہو گیا اور آپ بھی مسجد میں ہیں، آپ کا وضو شریف بھی ہے اور ماحول بھی بنا ہوا ہے، تو اب یہ آپ پر فرض ہو گیا ہے. اب آپ ایسے اٹھ کے نہ جائیں. تو چنانچہ ایک ثواب کا کام ہے. کوشش دنیا کے معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی کما لیں، یہاں سے بھی یار یہاں سے بھی مل جائے، یہاں سے بھی. آخرت کے بارے میں ہمیں وہاں کے روپے کمانے کی کیوں فکر نہیں ہوتی کہ بہانہ ملے یار یہاں سے بھی مل جائے ثواب، یہاں سے بھی مل جائے، یہاں سے بھی مل جائے، تاکہ جو ہے وہ آخرت میں ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ جمع ہو جائے. تو اب میت کے اندر جنازے میں بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوتے. کتنے آپ نے دیکھا ہے ماوے گٹکے والے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب بھائی کیا یار آتا ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں آتا. تو نہیں آتا تو اللہ اکبر بولنا تو آتا ہے نا. ہاں جی اللہ اکبر بولنا تو آتا ہے. تو نماز جنازہ میں دو ہی تو فرض ہیں، ایک قیام اور ایک 4 تکبیریں. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو امام جب اللہ اکبر کہے تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ دو. امام دوسری تکبیر کہہ دے آپ پیچھے اللہ اکبر کہہ دو، بس کھڑے ہو رہو اور یہ تکبیر کہہ دو. تو تکبیریں جس نے پڑھ لیں 4 قیام کی حالت میں جنازے کی نیت کر کے، تو اب اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اور پھر ساتھ ساتھ میں سیکھیں تاکہ جو ہے وہ آج آپ کسی مسلمان کے جنازے کی اتنی فکر کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بھی جنازے کی فکر ہو. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ مطلب کسی علاقے میں کوئی دکان تھی ان کی، تو یا لوہار تھا، بہرحال ایک دنیا دار قسم کے آدمی لیکن نمازی تھے. لیکن ان کی ایک عادت یہ تھی
کہ جب کسی جگہ پر پتہ چلتا تھا قریب کہ جی میت ہو گئی ہے، جنازہ ہے، تو جنازے میں شریک ہوتے تھے، جنازے میں۔ اور کس نیت سے کہ یار میرا والی وارث تو کوئی ہے نہیں، میں مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں اس نیت سے کہ میرا بھی نماز جنازہ کوئی پڑھائے گا اور پڑھے گا۔ تو یہ عمل اس آدمی کا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا، اور تقریباً 10 لاکھ افراد ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اب جب ان کی نماز جنازہ ہو گئی تو اتنے میں اس بابا کی میت بھی اٹھا کے محلے والے لے آئے، بھائی یہ بھی ہے۔ تو پھر اعلان ہوا رکو بھائی ایک جنازہ اور ہے۔ تو امام صاحب کے جنازے میں جو شریک نہیں ہو سکا تھا، کوئی وضو کرنے چلا گیا تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی تو وہ بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، اور کہتے ہیں امام صاحب سے بڑا جنازہ اس آدمی کا ہوا ہے۔ یہ کسی مسلمان کی فکر کرنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے کہ جناب وہ مسلمان کا اکرام کرنے کا، کہ وہ جس کے بھی جنازے ہوتا میت ہوتی تو وہ ان کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ شریک ہوتے تھے۔ تو اب یہ نماز جنازہ میں 2 ہی فرض ہیں، اور ہم نے کتنے ایسے جنازے دیکھے ہیں، یقین کریں دل دکھتا ہے۔ باپ کا جنازہ بیٹا نہیں پڑھ رہا، ماں کا جنازہ بیٹا نہیں پڑھ رہا، بھائی کیوں؟ مولوی صاحب آتا ہی نہیں ہے جنازہ۔ اور کتنے ایسے بے غیرت ہیں جن پر غسل واجب ہوا ہوتا ہے، اس دن بھی وہ نہاتے نہیں ہیں، سستی کھڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ اصل میں کپڑے ہی صحیح نہیں ہیں۔ تو کپڑے صحیح نہیں ہیں بدلنا، کوئی شرم و حیا ہے؟ دنیا غیر تیری اماں ابا کے نماز جنازہ پڑھ رہی ہے اور تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بدلو پھر چینج کرو۔ کس دن کے لیے الماریاں بھری ہوئی ہیں؟ نماز کا ٹائم بھی آتا ہے تو یار کپڑے میرے صحیح نہیں ہیں، تو بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ تیرا عذر ہے، قبول ہوگا کیا؟ بدلو جا کر اس کو چینج کرو۔ کپڑے صحیح نہیں ہیں، دوست اگر یہ کہہ دے یار چل ایک پارٹی پہ جانا ہے، کسی کی سالگرہ ہے، اس کو تو فوراً کہ اچھا 1 منٹ صبر کر میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، اس وقت سستی نہیں ہوتی اور چینج کرنے کے لیے بھاگے گا۔ اور ادھر نماز کے لیے جی کپڑے میرے صحیح نہیں ہیں، تو یہ عذر تو قبول نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں تو اس کو چینج کریں۔ تو ایسی میتیں بھی دیکھیں کہ اولاد اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں، اور یہ ماں باپ کو بچوں کو دین نہ سکھانے کی پہلی سزا ملی ہے۔ ہاں صرف بچوں کی طرف تنقید نہ کرو، ماں باپ بھی سوچیں کہ انہیں پہلی سزا یہ مل رہی ہے دنیا سے جانے کے بعد۔ دیکھ لے جیسی تربیت دے کے گیا اس کا رزلٹ تیرے جنازے میں نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے کم از کم اولاد کو تیار کر جائیں کہ کم از کم جب چلے جائیں تو پیچھے وہ ہمارے بطور پینشن کے ہو، نیکیاں وہ کرتے رہیں اور ثواب قبر میں ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا